بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اباسینیا کے بادشاہ نجاشی نے ایک خوبصورت اور بے حد قیمتی سونے کی انگوٹھی تحفے میں بھیجی۔ آپ نے وہ سونے کی انگوٹھی صرف ایک بار پہنی جس وقت مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نہیں آئی تھی، مگر جب مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کبھی بھی سونے سے بنی انگوٹھی کو نہیں پہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، مگر بعد میں اس کو بھی اتار دیا۔ البتہ روایات سے اتارنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن روایات میں ایک ایسی انگوٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے جو آپ کی مہر کے طور پر استعمال ہوئی تھی۔ اس دور میں جب مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، جو پیغام زیادہ تر خط و کتابت کے ذریعے ہوتے تھے، لیکن اس وقت کی روایات اور اصولوں کے مطابق جب کبھی کسی دوسرے ملک یا سلطنت کے بادشاہ کو کوئی خط یا تحفہ بھیجا جاتا تو اس خط یا دستاویز پر اپنی مہر لگانی پڑتی، جس سے اس خط یا دستاویز کی تصدیق ہو سکے۔ ایسی ایک مہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، جو ایک چاندی کی انگوٹھی تھی اور جس کے سینٹر میں وہ مہر تھی، جس مہر کو خطوط یا دستاویز پر لگایا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس انگوٹھی کو مدینے کے ایک نقاش نے بنایا تھا، جو انگوٹھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس انگوٹھی کی سب سے خاص بات اس کے بالکل بیچ میں 3 لائنوں میں نام محمد، رسول اور اللہ کا نقشہ تھا۔ پہلی لائن میں اللہ کا نام تھا، دوسری لائن میں رسول کا نام تھا اور تیسری لائن میں محمد لکھا ہوا تھا۔ اس دور میں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا اور پورے عرب میں نہایت کم لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے اس دور میں خطوط اور دستاویزات سفر اور پیغام رسانی کے لیے ایک قیمتی شے تصور کیے جاتے تھے۔ ایسے دور میں جب اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی والی مہر مختلف خطوط پر موجود، کبھی فارس تو کبھی روم، کبھی مصر تو کبھی بابل پہنچتی۔ اس وقت روم، مصر، بابل، فارس بڑی بڑی تہذیبوں کی اپنی ایک مہر یا علامت ہوتی تھی جس سے یہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہر ان کے پاس جا پہنچی تو تب سے وہ مہر پوری دنیا میں ایک طاقتور علامت بن گئی، جو ان قدیم تہذیبوں اور ایک نئے اور نہایت تیزی سے پھیلتے دین اسلام کے درمیان ایک پل کا کام کرنے لگی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال تک اس انگوٹھی کو اتارا نہیں تھا، لیکن خاص مواقع پر ضرور اتارتے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی مبارک کو اتار دیتے۔ سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف سربراہان مملکت کے نام تبلیغی دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول خدا، یہ لوگ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایسی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے کام بھی آئے۔ چنانچہ یہ کام یحییٰ بن امیہ کے ذمہ لگایا گیا تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور آپ کے حکم سے اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کندہ کیے۔ آپ کی انگوٹھی کا نگینہ ایک روایت کے مطابق حبشی اور دوسری کے مطابق چاندی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور پھر ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی، لیکن اس کے بعد اچانک یہ ایسے غائب ہو گئی کہ آج تک اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا کہ یہ انگوٹھی اب کہاں ہے۔ مسجد قباء سے 50 قدم کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جسے بحر عریض کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کنواں جس کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لہب دہن ڈالا جس کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد غمزدہ رہنے لگے۔ ایک دن وہ ٹہلتے ٹہلتے اس کنویں کے پاس پہنچے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے گئے وقت کو یاد کرنے لگے۔
کہ کیسے اس باغ میں موجود تھے جس باغ میں یہ کنواں تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں موجود تھے جس باغ میں یہ کنواں تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے باغ بیر عریض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی۔ ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سامعین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو یاد کر کے کسی گہری سوچ میں تھے۔ کنویں کے کنارے بیٹھے اس انگوٹھی کو اپنی انگلیوں میں گھما رہے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی ان سے نیچے اس کنویں میں گر گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی مبارک دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ وہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گر گئی۔ پھر 3 دن تک اس انگوٹھی کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ کنویں میں گری رہی۔ اس کنویں میں ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی گئی لیکن باوجود کوشش کے اس کو تلاش نہ کر سکے۔ ایک جگہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس کنویں میں پانی بہت زیادہ نہیں تھا لیکن اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد اچانک اس میں اتنا پانی بھر گیا کہ اس انگوٹھی کو ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی مبارک کے گم ہونے کے ساتھ ساتھ خیر و برکت میں بہت فرق آ گیا تھا اور اس امت میں نہ ختم ہونے والے فتنوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شہید ہو گئے۔ سامعین، آج کے جدید دور میں بھی اس انگوٹھی کی تلاش جاری ہے لیکن اب تک اس انگوٹھی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس انگوٹھی کو چند اولیاء اللہ نے وہاں سے نکال دیا تھا اور ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا ہے جس کی حفاظت آج بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ایک طبقہ اس بات کو بھی مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک انگوٹھی جب سے گم ہوئی ہے تب سے مسلمان تکلیف میں ہے اور ایک دن یہ انگوٹھی دوبارہ نمودار ہوگی اور پھر مسلمان امن اور سکون کی حالت کی طرف لوٹیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ شاید وہ دور حضرت امام مہدی کا دور ہوگا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔